یا آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں اور آپ 23ویں شب میں تراویح ادا کر رہے تھے اور تراویح پڑھ رہے تھے. تاک رات ہے. اللہ کرے کہ ہم تمام کی زندگی میں بار بار اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر آئے اور ہم سب کو نصیب فرمائے. صحیح معنوں میں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا اپنا ایک چھوٹا سا بہانہ ہے تاخرات کے اندر کہ مختصر بات ہو جائے, اللہ رسول کی دین کی طرف تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے. یہ چند لمحے ہو سکتا لیلۃ القدر ہو اور اللہ کی ذات سے امید ہے. اور لیلۃ القدر میں یہ چند گھنٹے, چند منٹ, چند گھڑیاں اللہ کے دین کی نسبت پر میرا آپ کا بیٹھنا ہو. تو یہ میرے آپ کے لیے چند منٹ ہے, لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں. کیوں تو رمضان میں ایسے ہی اعمال کا بھاؤ بڑھ گیا. سیزن آتا تو لوگ اپنے اپنے چیزوں کے بھاؤ کیا کر دیتے, بڑھا دیتے. ایسے بھی مہنگائی کا دور ہے. کس کا دور ہے؟ مہنگائی کا دور ہے. اور رمضان میں بھی اللہ پاک کیا کر دیتے بھائی, نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیتے. تو مجھ کو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں نیکیوں کا بھاؤ بڑھتا نا, وہاں پر گناہوں کا وبال بھی ڈبل ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ یہ نہیں کہ صرف نیکیوں کا بھاؤ بڑھ گیا, اعمال کا وزن بڑھ گیا تو گناہوں کا وبال کیا ہو گیا, کم ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. نیکی ایک فرض کو 70 فرض بنا دے رہے, ایک نفل کو فرض بنا دے رہے. تو ایسے ہی رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں, ایسا بابرکت مہینے میں گناہ اگر شادی ہوتا ہے تو اس کا وبال بھی ویسا ہی خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے بعض علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے جس کا رمضان اچھا اس کا پورا سال اچھا, جس کا رمضان خراب اس کا پورا سال خراب. اس لیے رمضان کو میں اکثر ایک جملہ ارشاد فرماتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ رمضان کو رمضان بناؤ. کیا بناؤ؟ رمضان کو رمضان بناؤ. رمضان اصل میں سیکھنے کا موقع ہے. کس کا موقع ہے؟ سیکھنے کا. یہ تو پریکٹس ہے. کیا ہے؟ اس لیے ہاتھ یوں کیا کہ مجھ کو بھی کرکٹ کا بہت شوق ہے. وہ ہاتھ ایسے ہی جاتا ہے ہمیشہ. کس کا سیزن ہے یہ؟ سیکھنے کا سیزن ہے, پریکٹس ہے. یہ تو وارم اپ ہے. یہ تو ایسا کہیں گے میں اور آپ اس کو کہ ایکسرسائز کوئی کرتا ہے تو اس سے پہلے نہیں تھوڑا سا اپنا ہاتھ پیر جھٹک لیتا, اپنا مسلس کو تھوڑا سا مبلے کر لیا اس نے اور مسلس ایکٹیو ہو گئے اس کے. پھر اس کے بعد میں اب 10 مارنا ہے, 12 مارنا ہے, کتنے مارنا ہے, اس کے بعد میں اپنا وہ شروع کرے گا. تو رمضان وارم اپ ہے. یہ سال بھر اس کی چارجنگ رہے گی, سال بھر اس کے اثرات رہیں گے. تو رمضان میں سیکھے. رمضان میں اللہ انسان کو پراپر انسان کا بچہ بناتے. کس کا بچہ بناتے؟ عام طور سے ہم نہیں رہتے ویسے انسان کے بچوں کی جیسے. یہ حدیث سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ کہ جو لوگ شیر کی کھال پہنتے ہیں. کس کی کھال؟ پہلے لوگ چمڑے کے کپڑے وغیرہ پہنتے تھے. آج بھی سوٹر وغیرہ میں اور آپ جو پہنتے ہیں سردی کے موسم میں تو الگ الگ کھالوں کے آتے ہیں. کہیں پر تو ہمارے اپنے بڑے کے آتے چمڑا, کہیں پر اپنا بکرے کی کھال آ گئی, کہیں ہرن کی کھال آ گئی. ابھی میرے پاس میں میرے ایک دوست نے مجھ کو اپنا واٹس ایپ کیا, مفتی صاحب لیدر کے پورے جا نماز آ گئے میرے پاس. کہیں کے جا نماز, لیدر مطلب چمڑے کے جا نماز پورے مکمل. تو شیر کی جو کھال پہنتا ہے اس کے اندر درندگی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ شیر درندہ جانور ہے, چیر پھاڑ کھانے والا جانور ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سننے کو ملے گی نہیں کبھی. اس لیے اس کو توجہ دو, سنو بھی.
اور عمل بھی کرو اس کے اوپر۔ شیر کی کھال پہننے والے کے اندر درندگی آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ چرانے والوں کے اندر اونٹ کی صفات ہے۔ کس کے صفات ہے؟ اونٹ کے اندر اونٹ چرانے والے، اونٹ کی سواری کرنے والے۔ بکریاں چرانے والوں کے اندر عاجزی آتی۔ کیا آتی؟ عاجزی، جن کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ تو بکریاں پریشان کرتی، اور معصوم جانور، اس کو مارنا معلوم نہیں ہوگا، اس کو مارے تو اپنا نقصان ہے، بکری کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے گھوڑوں کی سواری کرنے والوں کو کہا کہ گھوڑوں کی سواری کرنے والوں کے اندر تکبر آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ گھوڑوں کی چال کیسی رہی تھی؟ تکبر والی چال ہے اس کے اندر۔ تو یہ الگ الگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیات بتائی۔ حیات الحیوان بول کے کتاب ہے، اس کے اندر سارے جانوروں کی، سارے جانداروں کی خصوصیات لکھی ہوئی ہے۔ چڑی کی کیا خصوصیت ہے، سانپ کی کیا خصوصیت ہے، مکھی کی کیا خصوصیت ہے، شیر کے اندر کیا صفات ہے، بکری کے اندر کیا خصوصیات ہے، ہر جانور کی، یہاں تک کہ جناتوں کا بھی لکھا ہوا ہے۔ کس کا لکھا ہوا ہے؟ جناتوں کے متعلق حیات الحیوان 2 جلدوں کے اندر ایک کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، پڑھے جیسی ہے، پڑھنے کی قابل ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اپن پڑھتے نہیں۔ اپن کیا پڑھتے ہیں؟ لوکمت، پنیہ نگری، پاشو بھومی، یہ لگتا ہے اپنے لوکاشا۔ اب وہ 4 بجے کے ٹائم میں نکلتا، کیا نام ہے اس کا؟ رپورٹر، کرائم پیٹرول، یہ اپنے ایسے یہ پڑھنے کی چیزیں ہے اپنی۔ ناول پڑھتے ہیں، ناول کا بھی اب دور ختم ہو گیا، کم ہو گیا، ورنہ لوگ اس کو بہت پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے لیکن کم ہو گیا۔ ہم یہ چیزیں نہیں پڑھتے، دینی کتابیں نہیں پڑھتے، مطالعہ نہیں کرتے، اسٹڈی ہماری دین کے اوپر نہیں، سارا نالج ہم کو باہر کا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، رمضان اللہ پاک نے انسانوں کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے دی کہ انسان کا بچہ ہے تو انسان کا بچہ ہی رہے۔ کسی کے اندر گالی دینے کا مزاج بہت زیادہ، بات بات پر گالی، بات بات پر گالی، وہ بات کرے گا تو دوسرے منٹ میں گالی دے گا، 10 باتیں کرے گا تو اس میں 7-8 گالیاں دے گا۔ کسی کا مزاج جھگڑالو رہتا۔ کون سا مزاج رہتا؟ وہ مار کا بیل بولتی نہیں اس کو، ہماری زبان میں یہ مار کا بیل ہے بولتی۔ تو وہ کسی کا مزاج جھگڑالو ہے، کسی کا مزاج شہوت پرست ہے، اس کو خواہش اچھی لگتی، عورتوں کا شوق، کسی کو شراب کا شوق، کسی کو کھیلنے کا شوق۔ عجیب عجیب لوگوں کے مزاج مختلف ہے۔ کیسے مزاج؟ شوقین الگ الگ، رنگین الگ الگ ہے، لوگوں کا رنگ الگ الگ ہے۔ لوگ پل بھر میں اپنا کیا بدل دیتے ہیں؟ رنگ بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان دیا اور روزہ رکھا، صبح سے لے کے شام تک۔ اب اس کو صرف روزہ نہیں ہے، اس کا پیٹ کا بھی روزہ ہے، اس کی زبان کا بھی روزہ ہے، اس کے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اس کے کانوں کا بھی روزہ ہے، اس کے ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہے، اس کے خیالات کا بھی روزہ ہے۔ اس سے کہا گیا کہ بیوی ہے، حلال ہے، اب رومانس اس سے کر سکتے ہیں، اس سے رومانس کر، پیار محبت کر، اس کا لاڑ کر۔ کیا تیری اپنی نفسانی خواہشات ہے تو بیوی سے پوری کر سکتا؟ کہ تو پیار کرنے کی چیز کیا ہے؟ بیوی ہے نا، اپن بیوی سے پیار نہیں کرتے، باہر پیار کرتے ہیں۔ پیار کرنے کی چیز کون سی ہے؟ محبت کرنے کی چیز کون سی ہے؟ بیوی ہے چچا۔ رومانس کس سے کرنا ہے؟ اپنی وائف سے، اپنی بیوی سے، اپنی اہلیہ سے۔ لیکن رمضان آیا تو اللہ کا حکم آیا کہ روزی کی حالت میں اب بیوی سے بھی سیکس کی باتیں نہیں آؤ، خواہش کی باتیں نہیں آؤ، رومانس نہیں، پیار محبت بھری باتیں نہیں، ٹچ کرنا تو دور کی بات ہے۔ کیوں؟ تو تیرا کیا ہے بھیا؟ بولو نا۔ روزہ اللہ پاک حلال خواہشات پر بریک لگا رہا ہے۔ کس پر؟ بولو نا۔ حلال، جبکہ وہ خواہش پورا کرنے پر ثواب ہے۔ حلال خواہش پر روک لگا کر اللہ پاک پورے سال بھر کے لیے مجھ کو آپ کو حرام سے بچا رہا ہے۔ کس سے بچا رہا ہے؟ ڈائٹنگ کس کی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ موٹے جو لوگ ہوتے ہیں، موٹے تازے جو لوگ ہوتے ہیں، پہلوان جو لوگ ہوتے ہیں، ایکسرسائز کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، پلیئر جو ہوتے ہیں، کھلاڑی جو ہوتے ہیں، تو وہ ڈائٹ پر ہوتے ہیں۔ کیسی ڈائٹ ہے ان کی؟ گوشت نہیں کھائیں گے، ٹھنڈا پانی نہیں پئیں گے، کولڈ ڈرنک نہیں پئیں گے، میٹھا نہیں کھائیں گے، چاول نہیں کھائیں گے بھی تو اپنا ذائقے کے طور پر۔ کس کے طور پر؟ ان کے کوچ ہے باضابطہ، ان کے ٹرینر ہیں، وہ کھانے کے لیے گن کر دیتے اتنا ہی کھاؤ گے،
کیا کرتے؟ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی میری باتیں؟ تو آپ ایسا دیکھ رہے یار یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے زمین کی باتیں ہی ہے۔ تو یہ جو ان کی صحت کا راز، فٹنس کا راز اسی میں ہے کہ ان کو کیا دیا جا رہا بھائی، گن گن کر دیا جا رہا، تھوڑا تھوڑا دیا جا رہا ہے، تاکہ ان کی آنے والی جو زندگی ہے ان کا پریزنٹ بھی اچھا رہے، فیوچر بھی اچھا رہے، فٹ رہتے۔ اس لیے اپن نے دیکھے ہوں گے بوڑھے بوڑھے لوگ ہو گئے، لیکن ہوائی جہازوں کے اوپر کیا ہو رہے ہو، جب ہوائی جہاز کے اوپر اندر بیٹھنے کی باری آ رہی ہے تو سیڑھیوں کے اوپر چلتے بھی نہیں چڑھتے ہو۔ آپ نے مودی کو دیکھا ہوگا بھاگتے ہوئے چڑھتا ہو، کیسے چڑھتا؟ کیوں؟ دو وجوہات ہیں اس کی۔ کتنی وجوہات ہیں؟ دو۔ نمبر ایک وجہ یہ ہے کہ وہ فٹ ہے۔ کیا ہے؟ فٹ ہے۔ وہ اپنی فٹنس کو بتانا چاہتا کہ ملک کا پرائم منسٹر فٹ ہے۔ دوسرا وہ لوگوں کو بتانا، پہلے تو خود وہ فٹ ہے، دوسرا وہ پیغام دینا چاہتا جس ملک میں جا رہا پوری دنیا کو، اپنے ملک والوں کو، کہ تمہارا اپنا پرائم منسٹر بیمار نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ بیمار نہیں ہے، گلا ہوا نہیں ہے، اس کے ہاتھ پیر میں ابھی کیا ہے بھائی؟ جان ہے۔ تو یہ پیغامات ہیں، یہاں تک کہ اب وہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ یہ لوگوں کو باضابطہ ٹریننگ دی جاتی ہے پرائم منسٹر کو، ہاتھ کیسے ملانا، فوٹو کیسے کھنچوانا، اپنا چہرہ سامنے آنا یا دوسرے والوں کا چہرہ سامنے آنا، یہ ساری چیزیں باضابطہ کس کی ہوتی ہے؟ ٹریننگ کی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کے اپنا پریسیڈنٹ کو بولو، وہاں کے اپنا پرائم منسٹر کو بولو، تو وہ جب ہاتھ ملاتے ہیں کسی سے تو صرف ہاتھ نہیں ملاتے، بلکہ وہ سامنے والے کا ہاتھ پہلے آنے دیتے، اس کے بعد میں اپنا ہاتھ دیتے۔ غرض ان کو نہیں ہے، غرض کس کو ہے؟ سامنے والے۔ کیوں؟ سپر پاور ملک کے پرائم منسٹر سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے، مصافحہ کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں پہلے ہاتھ بڑھائے گا، یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اب ایٹیٹیوڈ بولے تو چچا بولیں گے یہ نویز بنا ہے، یہ ان کا ایگو ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے پہلے ہاتھ نہیں ملانا، سامنے والا پہلے ہاتھ ملائے گا اس کو۔ اچھا، جب تم ہاتھ میں ملاؤ گے تو اس کا ہاتھ جلدی چھوڑنا نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ کو بہت دیر تک تم نے کیا کرتے رہنا؟ اپنا حرکت دیتے رہنا، سامنے والے کو متاثر کرو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو کہ کوئی بھی ہو۔ یہ ٹریننگ دی جاتی، باضابطہ کیا دی جاتی ہے؟ ٹریننگ دی جاتی، تمہارا اپنا روب گرے، تم سے لوگ امپریس ہو۔ یہ ساری رمضان دیا اللہ پاک نے، بات یہ چل رہی ہے انسان بنانے کے لیے۔ پانی حلال تھا، جائز تھا، پانی پینا کیا ہے، لیکن اب اللہ پاک نے اس کو کیا کر دیا؟ روزے کی حالت میں اب حرام ہو گیا۔ صبح سے لے کر شام تک پانی پینا کیا ہے؟ حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میں نے تیرے اوپر حلال چیز کو حرام کیا مہینے بھر کے لیے روزے کی حالت میں، اب تو سال بھر حرام مشروبات سے اپنے آپ کو بچا۔ شراب نہیں جانی چاہیے، اب چرس گانجا تو نے نہیں پینا، اب افیم کا استعمال نہیں کرنا، اب پیٹرول نہیں سونگنا تو نے۔ اب لوگوں کو عجیب عجیب نشے کی عادتیں ہیں نا، تو حرام کاری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حرام کاری سے اپنا کھانا حلال تھا، اللہ پاک نے کھانے کو کیا کر دیا؟ اب حرام۔ کیوں بھائی؟ سال بھر حرام لقمے اپنے پیٹ میں نہیں ڈالنا، حرام کمائی نہیں لانا گھر میں۔ تو رمضان پریکٹس کا مہینہ ہے، سیکھنے کا مہینہ ہے۔ جتنا میں اور آپ اس رمضان کو اللہ والا بن کر گزاریں گے، اللہ کے تابع ہو کر گزاریں گے، اتنا سال میرا آپ کا بہت اچھا گزرے گا عافیت کے ساتھ میں۔ یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر آیا ہے کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس سے کہو بھائی میرا کیا ہے بھائی؟ روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، خاموش اپنے آپ کو کریں۔ سامنے والا اگر جھگڑے کے اوپر بھی آ جائے، رمضان سیکھنے کا مہینہ ہے، صفات کو سیکھنے کا مہینہ ہے، خوبیاں اپنے اندر لانے کا مہینہ ہے۔ یہ چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، بغیر سیکھے کوئی چیز نہیں آتی۔ ماسٹر صاحب بور دکھ رہے ہیں، کیا بات؟ سر تکلیف ہوئی، باقی سب اچھا ہے، سر میں تکلیف ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ سیکھو رمضان، خوبیاں سیکھو۔ انسان جب تک اپنے اوپر محنت نہیں کرے گا تب تک انسان نہیں بنتا۔ اچھی چیزوں کو لانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے رمضان میں خصوصیت کے ساتھ میں اگر کوئی چیز سیکھنا ہے تو وہ ہے اخلاق۔ کیا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ میں مین چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہماری زبان میں اس کو مین چیز بولتے ہیں، مین چیز، اہم چیز، اتنی بڑی چیز ہے اخلاق کہ یہ بغیر محنت کے نہیں آتی انسان کے بعد۔
بہت محنت کرنا پڑتی، اس کے بعد اخلاق آتے، بہت محنت، انتھک محنت کرو، کوششیں کرو، سیکھو، عمل کرو، اس کے بعد اخلاق آئیں گے۔ اخلاق اتنے آسانی سے نہیں آتے، اخلاق اتنے آسانی سے نہیں آتے۔ اخلاق اسلام کے اندر سب سے آخری چیز ہے، آخری کون سی چیز ہے؟ آخری چیز۔ اخلاق سے اونچا عمل کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اخلاق سے زیادہ وزنی عمل کوئی نہیں ہوگا۔ کون سا؟ وزنی عمل، وزندار۔ آپ نے شہد دیکھے ہوں گے، تھوڑا رہتا، ابھی میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، شہد بہت آ رہا ہے، تھوڑا سا رہتا، لیکن اس کا وزن کیا رہتا؟ زیادہ رہتا۔ اخلاق معمولی نظر آتا، اخلاق کیا ہے؟ مسکرا کر دیکھو، اسمائل کرو کسی کے ساتھ میں، مسکراؤ، یہ اخلاق ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کا وزن کیسا ہے؟ وزندار ہے، وزندار ہے۔ مصافحہ کرو کسی سے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن عمل کیسا ہے؟ یہ وزندار، وزنی عمل ہے، مضبوط عمل ہے۔ کسی سے جھک کر ملو، کیسا ملو؟ جھک کر مطلب نوابوں کے جیسا نہیں، اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ، سامنے والے کو رسپیکٹ دو، عزت دو۔ عمل کیسا ہے؟ چھوٹا، لیکن وزنی عمل ہے۔ کسی سے بات کرو تو پورا اس کی طرف متوجہ ہو کر کرو، چھوٹا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بات کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بھی مصروف ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پورے متوجہ ہوتے، پورے چہرہ بھی کرتے، سینہ بھی کرتے، اور پورے متوجہ ہو کر اس سے بات کرتے۔ ہمارا کیسا ہے؟ ہمارا حال یہ تو بولنا میں سن رہا ہوں، کیا بولتے؟ تو بول، میں سن رہا، بول بولتے ہوں، سن رہا ہوں۔ بیوی کے ساتھ میں ہمارا یہی حال، بچوں کے ساتھ میں ہمارا یہی حال۔ اخلاق کا تعلق گھریلو زندگی سے بھی ہے، باہر کی زندگی سے بھی۔ اخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہو گئے نا، اس سے زیادہ خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ اخلاق کسی کے اگر اچھے ہو گئے تو اس سے زیادہ خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ ہمارے نزدیک خوبصورتی کا معیار ہم نے بولے کہ چمڑی گوری ہونا۔ کیا گوری ہونا؟ ہم چمڑی پرست لوگ بن گئے۔ اصل میں کون سے لوگ بن گئے؟ چمڑی پرست۔ نہیں، اس کا تعلق، حسن کا تعلق چمڑی سے نہیں۔ اخلاق ایسے بہترین بناؤ، مضبوط بناؤ، یہ سیکھو اخلاق ہے کیا، دین کیا ہے، معاشرت ہے کیا، اسلام ہے کیا، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ وہ کل میں وہ سن رہا تھا، ہر عمرے کا میں کچھ ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر وہ صابر مالا، کیا نام ہے اس کا، صابر ملی، مجھ کو نام یاد نہیں آ رہا، صابر مجھ کو اتنا یاد آ رہا، وہ تمل ناڈو کی، تمل کی ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، لیڈی ہے، موٹیویشنل اسپیکر، لوگوں کو سمجھاتی ہوں کیسے اپنے آپ کو تازہ دم رکھنا، کیسے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا، ڈپریشن میں نہیں جانا، کمائی کیسے کرنا، لوگوں نے زندگی کیسے جینا، وہ لوگوں کو سمجھانے والی ہوں۔ صابر مالا اس کا نام ہے میرے خیال سے۔ تو اس نے اسلام قبول کیا، اس نے کہا کہ قرآن کے اوپر اعتراضات ہو رہے تھے، میں نے قرآن کو پڑھا تو میں خود کیا ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ وہ عمرے میں تھی ابھی کل، تو عمرے سے اس نے ویڈیو نشر کیا، اپنا ویڈیو پیغام بھیجا لوگوں کو، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہو گئی۔ صابر مالا میں تھی، اب میں فاطمہ بن چکی ہوں۔ کیا بن چکی ہوں؟ فاطمہ بن چکی ہوں۔ اسلام کے جو پہلو ہے، اور اس کے اندر جو خاص پہلو اخلاق کا ہے، وہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بچوں کے ساتھ میں ہم کیسے رہے، بیوی کے ساتھ میں کیسے رہے، ماں باپ کے ساتھ میں کیسے رہے، یہاں تک کہ دوستوں دشمنوں کے ساتھ میں کیسے رہے، یہ سیکھنے سے متعلق چیزیں ہیں۔ ہم کیا بولتے ہیں کہ ہم سیکھے نہیں، اور پھر ہم آٹومیٹک ایسے پراپر بنے، نہیں بنتے، ہم مکمل انسان بنے نہیں بنتے۔ بغیر سیکھے، بغیر اسکول میں جائے کہ میں انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، لیکچرر،
کچھ بھی نہیں بن سکتے بغیر سیکھے کے. زندگی گزارنا کیسے آئیں گی مجھ کو آپ کو بتاؤ. زندگی گزارنے کے لیے زندگی سیکھنا پڑتی ہے. کیا کرنا پڑتی ہے؟ سیکھنا پڑتی ہے. ہم بولتے نہیں مچھلی کو بچے کو تیرنا سکھانا پڑتا ہے، یہ ہماری اپنی. تو پھر مت تیرنا سکھاؤ، وہ ویسے ہی تیرے گا جیسے اس کے ماں باپ تیرے. ایسی زندگی چل رہی ہے ہماری. گالی ہمارے پاس میں ہے، جھگڑے ہمارے پاس میں ہے، دشمنیاں ہمارے پاس میں ہیں، کینوں سے ہمارے اپنے سینے بھرے ہوئے، نفرتوں سے، عداوتوں سے، انتقامی جذبات ہیں ہمارے اندر. کون سی جذبات ہیں؟ انتقامی جذبات. بدلے کی آگ ہے، بدلے کی. بدلہ پور بول کے نہیں نکلی تھی ایک فلم؟ بدلے کی آگ ہے ہمارے اندر، بدلے کی آگ. اس نے مجھ کو مارا میں بھی اس کو ماروں گا، اس نے مجھ کو مارا میں اس کو ماروں گا، اس نے گالی دی میں گالی دوں گا، اس نے میری عزت کی حد تک کی میں بھی اس کی اپنی انسلیٹ کروں گا، میں بھی بدنامی کروں گا. ہمارے پاس میں یہ چیزیں لگی ہوئی. کسی پر تہمت لگانا، کسی کو برا بھلا بول دینا، کسی کی عزت اپنا اتار دینا، کسی کی انسلیٹ کر دیے، چار لوگوں میں برا بھلا بول دیے اس کو، کسی کا مذاق اڑا دیے. یہ غیر اخلاقی حرکتیں. کون سی حرکتیں ہیں یہ؟ غیر اخلاقی حرکتیں. تو یہ چیزیں سیکھنے کے بعد میں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنو کتنا پیارا فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو تم عطا کرو جو شخص تم کو کچھ نہ دے. اس شخص کو تم کیا کرو؟ عطا کرو جو شخص تمہیں کچھ بھی نہ دے. اللہ کے نبی صل من قطعک، اس شخص سے رشتہ جوڑو جو تم سے ٹوٹے. اس شخص سے کیا کرو؟ رشتہ جوڑو جو تم سے کیا کرے؟ ٹوٹ جائے، دور بھاگے. صل من قطعک واعف عمن ظلمک. اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم پر ظلم کرے اس کو کیا کرو؟ معاف کرو. ظلم کرنے والے کو معافی کا سبب دیا جا رہا ہے. جس نے ظلم کیا اس کے ساتھ میں معافی کا معاملہ کرو. جو کچھ نہیں دیتا اس کے ساتھ میں دینے والا معاملہ کرو. جو تم سے ٹوٹتا اس کے ساتھ میں کس کا معاملہ کرو؟ اپنا جملہ ایک زبان کے اوپر آ جانتا بہت ہی پھگرا بولتے دو چھوڑ کے چوبی چروسرا بولتے لئی گال پھگارا. ہماری زبان اس طرح سے ایک زبان بولتے چوبی گال پھگارا بولتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ٹوٹ رہا اس سے جڑو. جو اپنے ہاتھ کو روک کے رکھ رہا تم اپنے ہاتھوں کو اس کے اوپر کیا کرو؟ کھلا رکھو. جو ظلم دے رہا، ظلم کر رہا تمہارے اوپر، اس کو تم کیا کرو؟ درگزر کرو، معاف کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی بتاؤ، کتنی تکلیفیں دی گئی. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ابھی اس کا موقع بھی نہیں بیان کرنے کا. اتنی گالیاں دی گئی، اتنا برا بھلا کہا گیا. پاگل نعوذ باللہ، جادوگر نعوذ باللہ، کاہن جانتا بولتے ہیں ہمارے زبان اس کو، کاہن. شاعر ایسا چاہیے بولتی ہے. شاعر مطلب آپ کو بولتے ہیں گئے والے ہٹیلے. شاعر قرآن کریم کے اندر یہ ساری چیزیں ولا بقول کاہن ولا بقول شاعر. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا آپ ساحر بھی نہیں، آپ پاگل بھی نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. یہ الزامات آپ کے اوپر لگائے گئے. تھوڑا پیچھے یہ آپ کے اوپر کیا کی گئے؟ یہ سارے القابات آپ کو لگائے گئے پیچھے سے. بس تھوڑا سا بس یہ ساری چیزیں کیا کی گئی آپ کے اوپر؟ لگائی گئی. کیا بیان کیا گیا؟ پاگل. مجھ کو آپ کو کوئی پاگل بول دو، میں بولوں اگر وہی پاگل ہے ایسا سیریس ہو کے بول دوں. ابھی تو وہی دیکھ برا نہیں لگ رہا لیکن میں سیریس ہو کر بول دوں. وحید بھائی تو میرا پورا خاندان نکالی. ہاں کوئی بھی وحید بھائی نہیں، مجھ کو بھی اگر کوئی بولتے کہ تم جادوگر ہے، بولتے کیا ہے جادوگر؟ مطلب یہ اچھی چیز نہیں ہے نا. لوگ کیا بولتے ہیں اس کے رات کو لوگ وہ جادو ٹونے کرتا ہو، کرنا گھوٹالے بہت آتے ہیں. یہ ہے ریئلٹی ہے. اللہ کے نبی کو بتایا گیا نعوذ باللہ. مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، آپ کے دشمنوں نے
آپ کو کہا یہ سب یہ الزامات آپ کے اوپر لگائے، مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ گئے، مدینہ میں رہے، مدینہ سے جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو اب بدلے کا دن تھا نا، اب طاقت آ گئی تھی، تعداد بڑھ گئی تھی، ہتھیار آ گئے تھے، فوج میں اضافہ ہو گیا تھا، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، بکریاں بھی تھی، مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، سب تھے، بدلہ لے سکتے تھے نا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کیا کہا کہ نہیں۔ صحابہ اس وقت میں نعرہ لگا رہے تھے، کیا نعرہ؟ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ صحابہ کیا نعرے لگا رہے تھے؟ آج کس کا دن ہے؟ بدلے کا، انتقام انتقام انتقام، صحابہ کی یہ نعرے، بدلہ بدلہ بدلہ، انتقام، خون بہانے کا دن ہے آج، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو پیچھے سرکار فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ بولو نا، اخلاق ہے۔ طاقت آنے کے بعد بدلہ نہیں لینا، اس کو بولتے ہیں غصہ پی جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاف کر دینا، اس کو کہتے ہیں درگزر کرنا۔ طاقت نہیں ہے پھر بولتا چھوڑ دی جانے میں، کو معاف کرا، اس میں اتنی جان نہیں، طاقت ہے بدلہ لے سکتا، اور پھر کیا کر دیا؟ معاف۔ اللہ کے نبی نے اس کو تو فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو بدلہ لے، پہلوان وہ ہے جو بدلہ لے سکتا، پھر بھی کیا کرے؟ معاف کرے۔ اللہ کے نبی نے اس کو کیا کہا؟ پہلوان، کہ بدلہ لینے کی طاقت ہے پھر بھی کیا؟ یہ اخلاقی پہلو ہے۔ ہمارا معاشرہ جو برباد ہوا نا، جو گھل لگی ہم کو، جو کیڑا لگا اندر سے، جو کیڑا لگا نا، اس کی وجہ یہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی جو چیزوں کی شکار ہو گئے نا، گالی کے، جھگڑوں کے، حسد کے، کینے کپٹ کے، دوسروں کے اوپر الزام تراشیوں کے۔ اچھی بھلی عورت رہی تھی ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن ہم اس کو کیا کر دیتے؟ داغدار کر دیتے، ہم اس کو کچھ بھی برا بھلا بول دیتے، کس کے ساتھ میں اس کا اپنا چکر لگا دیتے، چھوٹی جو اپنا اس کے اوپر شک کر لے۔ اچھا ہم اس کے اوپر شک کرتے لیکن اپنے اوپر نہیں، اپنی نظر جاتی کہ میرے کتنے افیئر چڑھ رہے بولتے، میرے کتنے چکر چڑھ رہے بولتے، میرے موبائل میں اپنا کتنے نمبر لکھے ہوئے ہیں، وہ حمید بھائی کے نام سے، ایوب بھائی کے نام سے، نور بھائی کے نام سے، اس کے نام سے، اس کے نام سے۔ میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں، لیکن لطیفہ حقیقت پر ہے۔ لطیفہ کیا ہے؟ شادی ہو گئی لڑکی کی، پہلی رات میں بہت چکر وہ لڑکے کے، الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ میں، اب جو جیسا ویسا اس کے ساتھ میں۔ دنیا میں ادلے بدلے کی جگہ ہے دنیا۔ میرے شیخ حضرت مولانا منیر احمد صاحب کا علیلہ دامت برکاتہم فرماتے کہ دنیا ادلے بدلے کی جگہ ہے، آخرت کے معاملات بعد میں، آخرت کے معاملات بعد میں۔ تو لڑکا فنٹر تھا تو لڑکی بھی کیسی ملی اس کو؟ فنٹر ہی ملنے والی نا، ویسی مل گئی۔ تو لڑکی نے لیکن توبہ کرا، کیا کرا؟ توبہ کرا۔ توبہ کرنے کے بعد میں اپنی بیوی سے اس نے اظہار محبت کرا پہلی رات میں، اور بیوی سے بولا کہ دیکھو آج سے تم ہی میری فرحت، تم ہی میری راحت، تم ہی میرا سکون، تم ہی میری جنت ہے۔ انہوں نے یہ نامہ لے کے بولا، انہوں نے اردو استعمال کرا، لڑکی سمجھ رہی ہے لڑکیوں کے نامہ لے رکھے۔ اس نے کیا بولا؟ آج سے تم ہی میری راحت، تم ہی میری فرحت، تم ہی میری جنت ہو۔ لڑکی بولی جب میرا شوہر اتنے دل سے توبہ کر رہا تو میں بھی توبہ کرتی، آج سے تم بھی میرے وحید، تم ہی میرے متین، اور تم ہی میرے لئی۔ ہمارا اپنا ایسا حال ہو گیا۔ بیوی نے کیا کری پھر سچے دل سے تو یہ ایسے حالات ہیں۔ ہمارا اپنا ذہن دوسروں کی طرف، ایک شعر ہے نا، دھن رے دھنی ہے اپنی دھن، پرائے دھنی کے پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بینوں لے، سب سے پہلے اس کو چن۔ ہم اپنے نہیں چنتے، دوسروں کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے منع فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم، پاک دامن عورتیں، ان کے اوپر داغ دھبے لگانے والے۔ عام ہو گئی یہ ساری چیزیں، اب کیا ہو گئی؟ عام۔ اخلاق سیکھو، اخلاق اللہ کے نبی کا تعارف کروایا گیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
آپ اونچے عالی اخلاق والے تھے، اونچے عالی اخلاق والے. میں نے پچھلے مرتبہ واقعہ نہیں سنا آپ کو، مدینہ کی بدکار عورت آئی، اللہ کے نبی کھانا کھا رہے اور وہ آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نے محمد اکیلے اکیلے کھا رہے ہو. اللہ کے نبی نے بولا بیٹھ جاؤ. بدکار عورت ہے مدینہ کی. اللہ کے نبی کیا بولے؟ وہ مذاق کر رہی تھی اللہ کے نبی کا، مسلمان نہیں تھی وہ. بیٹھ جاؤ، ہم بات کر دیں سب کے سامنے. ارے بولو سب کے سامنے بات کر دیں. سب کے سامنے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی مخاطب ہے، یہ پیغام بہت پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور اس پیغام کو جو سن رہے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم جن کے پاس میں جاتے ہیں، جن لڑکیوں کے پاس، جن بچیوں کے پاس، جن بہنوں کے پاس میں جاتے ہیں، وہ بچیاں صبح میں اٹھ کر ان کو لقب ملتا ہے رانڈ کا، ناچنے والی کا، عیاش عورت کا، فاحشہ عورت کا، بدکار عورت کا لقب ملتا، ٹائٹل ملتا. اور یہ حاجی ثابت رہتے، یہ سیٹ ثابت رہتے، یہ نمازی ثابت رہتے، ان کو کوئی لقب نہیں ملتا. یہ بچیاں اپنے پیٹ کے واسطے، اپنے بھوک کے واسطے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو فاحشہ بنا دیتی، بدکار بنا دیتی. اور ان کو بنانے والے کون رہتے ہیں؟ حاجی صاحب، نمازی صاحب، سیٹ صاحب، خان صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب. وہ سیٹیج رہتے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے عزت اتار کے اس کو بنا دی وہ بدکار، فاحشہ، اور یہ سیف ہو گئے اور اس کو مارکیٹ کے اندر کیا کر دیے؟ شو کر دیے کہ یہ ایسے. یہ امت کا رونا ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کیا نا آپ کی خدمت میں، کئی سالوں پہلے کا میں آپ کو ڈاٹا سنا رہا ہوں. ہندوستان کے اندر 25 لاکھ خواتین ایسی ہیں جنہوں نے لائسنس لیا ہوا ہے اپنی عزت بیچ کر روٹی کمانے کا. لائسنس لیا ہوا، پرمیشن لی ہوئی، اجازت لی ہوئی گورنمنٹ سے. کرنے والے چلے گئے اور ان کی عزت کے اوپر کوئی داغ نہیں آیا، کوئی داغ نہیں آیا. وہ مسجد میں پہلی صف میں بیٹھے ہوئے، وہ صدقہ خیرات لٹا رہے، وہ خوب عزت سے رہ رہے بیوی بال بچوں کے اندر، لیکن اس کو شوہر نہیں ملتا، اس کو کوئی بہن نہیں بناتا، اس کی کوئی عزت نہیں معاشرے کے اندر. اتنے اخلاق ہمارے گر گئے. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ بیٹھو کھانا کھاؤ. مدینہ کی بدکار عورت، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے اس سے؟ کھانا کھاؤ. تو وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی اور کہنے لگے محمد مجھے یہ نہیں کھانا ہے، بلکہ تو نے جو لقمہ تیرے منہ کے اندر رکھا نا مجھے وہ کھانا ہے. اللہ کے نبی نے وہ لقمہ اتارا اور اس کے منہ کے اندر ڈالا. اب جس کے منہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک مبارک آپ کا لعاب دہن چلے جائے، وہ گمراہی پر رہ سکتا، بدکاری پر رہ سکتا؟ وہ ہدایت پاکی. مدینہ کی بدکار عورت تھی لیکن مدینہ کی پاک باز عورت بن گئی، با حیا عورت بن گئی. ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، ہم عجیب مزاجوں کے بن گئے. معافی ہمارے بک میں نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے، اخلاق ہمارے پاس میں نہیں ہے، میٹھے بول ہمارے پاس میں نہیں ہے. بیویوں کے ساتھ میں کیسے رہنا ایک عجیب ظلم ہے ہمارے پاس معاشرے کے اندر. ماں باپ کے ساتھ میں کیسا برتاؤ، بہنوں کے ساتھ میں کیسا رشتہ، بھائیوں کے ساتھ میں کیسے رہنا، دوستوں کے ساتھ میں یہ ہمارا مزاج ہی ختم ہو گیا. اس لیے بھائیوں تاخرات ہے، 23ویں شب چڑھ رہی ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ چڑھ رہا ہے، اس میں سیکھو، زندگی سیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی زندگی کیسے گزارتے تھے؟ جھگڑوں میں نہیں، بات بند کرنے میں نہیں. ہمارے چاہے جو جھگڑے ہو حق پر ہے، میں اور کس پر ہے؟ حق پر ہے. آپ حق پر ہے. جھگڑا آپ نے نہیں شروع کیا، سامنے والے نے شروع کیا، اس کے باوجود معاف کرو. کیا کرو نذیر بھائی؟ کیا کرو؟ معاف کرو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا معافی مانگنے والے سے زیادہ ثواب معاف کرنے والے کو ملتا ہے. معافی مانگنے والے کے لیے اتنا بڑا ثواب اور اجر نہیں ہے جتنا معاف کرنے والے کے لیے. معاف کرنا اللہ کو پسند ہے.
طاق رات کی دعا معلوم آپ کو کیا ہے؟ شب قدر کی دعا. عجیب، اللہ پاک نے بات ذہن میں ڈالی. شب قدر کی دعا. امی جان عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں، کون سا عمل کروں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ ایک چھوٹا جملہ ہے وہ پڑھو، وہ دعا مانگو. کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. معاف کرنا اللہ کو پسند ہے. یہ جملہ معافی مانگنا اللہ کو کیا ہے؟ پسند، اور معاف کرنا بھی اللہ کو پسند. اس لیے معاف کرنے کا مزاج بناؤ اپنا. دشمنیاں پالو مت. ہم دشمنیوں کو پالتے، وہ موسمبی کے جھاڑوں کو نہیں پالتے. 5 سال تک اس کو کیا کرے بھائی، کھڈ ڈالے، گھاس نکالے، صاف صفائی کیے، اس کی کٹنگ کرے، اس کو پورا اپنا پانی دیے، اس کی سینچائی بوائی ساری چیزیں کرے. بچے کے جیسے اس کو کیا کرتے رہتے، پالتے رہتے. ہم دشمنیاں پالتے، ہم سالوں پہلے کا بدلہ نکالتے. کون سے پہلے کا؟ انہوں نے وہ ٹائم ایسا کرا. ہم بول کے بتاتے نہیں، کر کے بتاتے. دشمنیاں پالو نہیں. دشمنیوں کو کیا کرو دل سے. بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل. اللہ کے نبی نے حضرت انس سے فرمایا تھا میرے بیٹے ہو سکے تو ایک کام کرنا، لیکن بہت مشکل کام ہے. کیا ہے؟ بہت مشکل کام ہے. کیا کام ہے؟ کہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو اپنے دل سے کینے کو نکالو. کس کو نکالو؟ اور ہر ایک کے لیے اپنے دل کو پاک صاف کر کے رکھو. اپنے دل سے سب کے دشمنی نکالو اور پھر سو جاؤ. اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا میرے بیٹے انس یہ بات میری سنت میں سے ہے، جو میری سنت کو زندہ کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ میں رہے گا. لیکن ہم نہیں. دوستوں کے ساتھ میں رہ کر بھی ہم کیا رکھتے بھائی؟ دشمنی رکھتے. دوست ساتھ میں لیکن اس کا بھی کینہ ہمارے دل میں ہے. میں اکثر شعر بولتا رہتا ہوں کہ ہمارا مزاج کیا بن گیا معلوم؟ دل ملے نہ ملے ہاتھ ملنا چاہیے. کیا ملنا چاہیے؟ دل ملے نہ ملے ہاتھ ملو. عید کے دن کتنے لوگ گلے ملتے لیکن مکاری کے ساتھ میں آ کر ملتے. کیسے؟ کس کے ساتھ میں؟ لاجو کاجو بولتے رہے. فارمیلٹی، فارم سبمٹ کرو اپنا ختم کرو، کون سی بھی رہو اپنا ڈیٹ آف برتھ ڈالو، سبمٹ کر کے اپنا پر کر کے چھوڑ دو. ایسا نہیں. دل، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایمان والا مصافحہ کرتا، معانقہ کرتا، ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت کرتا، دونوں کے گناہ معاف ہے. لیکن ہمارا مزاج بنا ایسا؟ بولو نا، نہیں بنا. اس لیے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے بول لاؤ، میٹھی زبان لاؤ، اچھے سے رہو. معاشرے میں اخلاق ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم سدھار لا سکتے ہیں. سوسائٹی بنے گی، ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے. اونچے عالی اخلاق اللہ سے مانگو. یہ مانگنے کی بھی چیز ہے، سیکھنے کی بھی چیز ہے. اچھے اخلاق، اچھا کیریکٹر اپنا، اپنے آپ کو اچھا پیش کرو. ماں باپ ہے ان کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو. ان کے سامنے اپنے آپ کو کیا کرو؟ بولو نا، بچھا دو. بچھ جاؤ. کیا کرو؟ بچھ جاؤ. بچھ جانا بولتے ہیں اردو میں. علم مطلب یہ کہ اپنے آپ کو گرا دو ان کے سامنے. سلنڈر، تم کو نہیں سمجھتا، یہ نہیں. بیوی ہے، بیوی یہ مظلوم چیز ہے ہمارے اپنے معاشرے کی، ہمارے اپنے سوسائٹی میں. بیوی کے ساتھ میں اچھا رہو. اب دیکھو رمضان کا موسم ہے، بیویوں کی کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر. سحری میں دن بھر بچے ویسے اپنے شیطانوں کے جیسے ایک دم خطرناک بچے. کیسے؟ میرے تو 3 بچے اتنا ایسا. تمہارے ساتھ جب چھوڑا میں نے، تم نے فون لگا کے بلانا بھی زور میں ان کو لے جاؤ بولے واپس. اتنے خطرناک ہے. روز پیچھے لگتا وہ بڑا بچہ میرے، میں بھی آ رہا، میں ایسا بھگاتے ہوئے نکلتا گاڑی اور وہ پیچھے سے چلاتا ابو. صرف انتظار رہتا کہ انہوں نے بریک ٹچ کرنا اور مجھ کو پیچھے سے لال لائٹ نظر آنا، لگے بھاگتے جاؤ. خطرہ. بچے کیسے؟ کھانا بنانا، بچوں کو سنبھالنا، کپڑے دھونا، گھر کی صاف صفائی، گھر کا پورا نظام. افطار کے لیے دوپہر سے پھر مشغول ہو جانا،
پھر مغرب کے بعد میں کھانے کا نظام، پھر تراویح، ان کے روزے، ان کی تلاوت، یہ مظلوم طبقہ ہے۔ اور پھر ہمارا اپنا مزاج کیسا ہے اس کے اندر؟ سخت، ٹھنڈک نہیں ہوا پانی، گرم ہی پانی، نمک ہی زیادہ ہوا، نمک پہ سے جھگڑے، مرچی پہ سے جھگڑے، مار دھاڑ، عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا، عورتوں کو تکلیف دینا، برا بھلا بولنا، ماں کی غیرت دلانا، باپ کی غیرت دلانا، تیرے گھر کو ہے کہ اتنا یہاں کہ ماں کو ہی تو، تیرے باپ نے کیا دیا، تیرے ماں نے کیا دیا، یہ ہمارے جملے۔ وہ محبت کی چیزیں ہو، عورت کس کی چیز ہے؟ بولو نا، محبت کی چیزیں ہو۔ وہاں رومانٹک بننا پڑتا اپنے آپ کو، وہاں جا کے شاہ رخ خان بننا پڑتا، سارا وہاں جا کے کیا بن جاتے؟ ایک دم امریش پوری کے جیسے ویلن بن جاتے، امریش پوری کے جیسے کیا بن جاتے؟ اپن ویلن بن جاتے، یہ ہاتھ مجھے دے دے ہوتے اپن، ہمارا عجیب حال ہے۔ وہاں جا کے شاہ رخ خان بننے کا ہے، کنگ آف رومانس بولتے نہیں اس کو، اپن نہیں بنتے، اپن وہاں ویلن بنتے، باہر جا کے کیا بنتے؟ اپن شاہ رخ خان بنتے۔ نہیں، حق حلال محبتیں کرو، پاکیزہ محبت رکھو، گھروں میں خوشحالی آئیں گی، گھروں میں کیا آئیں گی؟ خوشحالی آئیں گی، گھروں میں اتحاد آئیں گا، محبت آئیں گا، سکون آئیں گا، چین آئیں گا، گھروں میں رہنے کا دل بولے گا، رہنے کا، اور گھروں سے باہر بھاگنے کا دل بولتا ہے انسان، بھاگو بھاگو بھاگو، وہ بولتے نہیں، عورتیں خود بولتے تمہارا باہری دل لگتا زیادہ، گھر میں دل نہیں لگتا۔ یہ میرے پاس میں فون آتے بازار کا، شکایتیں ہیں لوگوں کی، عورتیں جب لے کر آتی نا کیسز، تو وہ بولتی ہے گھر میں ٹائم نہیں دیتے، یہ گھر میں وقت نہیں گزارتے۔ اس لیے اچھے شوہر بنو، اچھے بچے بنو، اچھے ماں باپ بنو، اچھے سوسائٹی کے ممبر بنو، فرد بنو، ایک اچھے محلے کے، اچھے گاؤں کے اچھے ناگرک بنو، اپنے آپ کو اچھا رکھو، اخلاق سیکھو، یہ اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، کریں گے انشاءاللہ عمل، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو اونچے عالی اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو۔